الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا انما توعدون لواقع. اس سورہ کا نام ہے سورہ مرسلات. مرسلات کا معنی ہے بھیجی گئی ہوائیں. اس کی پہلی ہی آیت میں پہلا لفظ المرسلات ہے، جس کے ذریعے سے پے در پے چلنے والے ہواؤں کی قسم کھائی گئی. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ مرسلات رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکی دور کے آخری ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا، جب کفار و مشرکین مکہ نے آخرت کا انکار زور و شور کے ساتھ کرنا شروع کر دیا تھا. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے آخرت کے انکار کرنے والوں کو تنبیہ کرنا، اور جو انسان انکار کرنے پر اڑا رہتا ہے اسے جہنم کی وعید سنانا، اور ساتھ ساتھ جو انسان آخرت کی عقیدے کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے مطابق اعمال بجا لاتا ہے، اس کے لیے جنتوں کی نعمتوں کی خوشخبری سنانا اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے. والمرسلات عرفا، قسم ہے پے در پے چلائے جانے والی ہواؤں کی. 5 آیتوں میں ہوا کی 5 قسموں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی قسم کھائی گئی ہے. یہ بات اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب قرآن مجید میں کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، اس کے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ چیز اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں سے انسان کا بارہا سابقہ پڑتا رہتا ہے. ان کے ذہن سے بات کو قریب کرنے کے لیے بطور مثال کے ان چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ بات سمجھی جا سکے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کبھی کبھی شیطانی وسوسہ کے نتیجے میں یہ خیال آپ کے دل و دماغ میں گردش کر سکتا ہے، گھوم سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا ہے، اور اللہ تو بار بار غیر اللہ ہی کی قسم کھاتا ہے. حدیث ہے من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھائی اس نے شرک کر دیا. تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم انسان نہیں کھا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ قانون ساز ہے، قانون بنانے والا با اختیار ہے. اللہ جو چاہے گا کرے گا. قانون کے پابند ہم ہیں، قانون کے پابند اللہ نہیں. اس لیے اللہ بار بار کسی چیز کی قسم کھاتا ہے شواہد و گواہی کی بنیاد پر، کہ جس کے نتیجے میں ان باتوں کے ذریعے سے، ان قسموں کے ذریعے سے انسان کے ذہن و دماغ کو قریب کیا جائے تاکہ باتیں سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے.
والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے مسلسل چلائے جاتے ہیں. فالعاصفات اسفا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیز و تند یعنی زوردار ہوائیں چلائی جاتی ہیں آندھی اور جھونکوں کی شکل میں. والناشرات نشرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو آسمانوں میں بکھیر دیتی ہیں. فالفارقات فرقا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو جدا جدا کر کے رکھ دیتی ہیں، الگ الگ جگہوں پر بھیج دیتی ہے. فالملقیات ذکرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو دلوں میں یاد دہانی پیدا کر دیتی ہے. عذراً او نذرا، حجت تمام کرنے کے لیے یا پھر ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. ان آیات سے متعلق مفسرین کے درمیان کچھ اختلاف ہے. بعض مفسرین نے 5 آیتوں کو ہوا سے متعلق قرار دیا ہے کہ ہر ہواؤں کی قسم کھانے کا ذکر کیا ہے. بعض نے کہا ابتدائی 3 آیات میں ہواؤں کا تذکرہ ہے اور بعد کی 2 آیتوں میں قرآن کا تذکرہ ہے. یعنی فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، ان دونوں آیتوں میں قرآنی آیتوں کی قسم کھائی گئی. بعد مفسرین نے بیان کیا ان 5 آیتوں میں فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. تو بعد نے کہا کہ 3 میں فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے اور 2 میں 3 میں ہواؤں کی قسم کھائی گئی اور 2 میں فرشتوں کی قسم کھائی گئی. بعد نے کہا 2 میں ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے اور 3 میں فرشتوں کی قسم کھائی گئی. لیکن بہتر اور راجح قول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق ان 5 میں ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے کہ جن کا سابقہ انسان سے پڑتا رہتا ہے اور عام طور سے ہواؤں کے ذریعے سے انسان کو خبردار بھی کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ انہیں یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے. فرمایا مسلسل چلائے جانے والے ہوا، ایک دو عام ہوائیں چلتی ہیں، مسلسل ہوا چلتی ہے، آہستہ آہستہ چلتی ہے. اگر یہ ہوا نہ ہو تو انسان کا جینا دشوار ہو جائے، اس کا دم گھٹنا شروع ہو جائے. اب کہیں گے ہوا تو نہیں ہے لیکن پنکھا چلائیے ہواؤں کا جھونکا لگنا آپ کو شروع ہے. مطلب یہ ہے کہ ہوا موجود ہے، وہ چاہے آپ کو دکھائی دے یا نہ دے. گرمی سے آپ بےتاب ہے اور پسینے میں شرابور ہے، لیکن بتی آپ نے چلائی اور پنکھا آپ نے چلایا تو اس پنکھے کے ذریعے سے آپ کو ہوا ملنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ ہوا موجود ہے. فلاسفات اسفا، قسم ان ہواؤں کی جو تیز و تند جھونکوں کی شکل میں چلتے ہیں، جیسے آندھی اور طوفان کا زمانہ آتا ہے. کبھی کبھی وہ ہوا انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. کتنے مکانات کو اڑا کے لے جاتے ہیں، کتنی بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، کتنے کھیت کھلیان ختم ہو جاتے ہیں. تو ان ہواؤں کی قسم جو جھونکوں کی شکل میں یا تیز و تند صورت میں چلتی رہتی ہے. والناشرات نشرا، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو بکھیر دیتی ہیں، سمندروں اور دریاؤں سے بھاپ کی شکل میں پانی اوپر کو اٹھتا ہے. وہ در حقیقت بھاپ دکھائی دیتا ہے لیکن اس سے پانی اخذ کیا جاتا ہے، پھر یہ ہوا کے جھونکوں کے ذریعے سے پورے سما میں اسے پھیلا دیا جاتا ہے. اس ہوا کا کام کیا ہے؟ بادلوں کو سما اور فضا میں پھیلا دینا. پھر فالفارقات فرقا، ان ہواؤں کی قسم جو ان بادلوں کو جدا جدا الگ الگ بھی کر دیں. دریا اور سمندر سے بھاپ کی شکل میں تو اٹھا، اوپر کو چلا گیا، لیکن بارش کہاں برسنا ہے، پانی کہاں پہ پڑنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے. تو اللہ ان ہواؤں کے ذریعے سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے. اس کھلیان میں پہنچایا، اس کھیت میں پہنچایا، اس بیابان میں پہنچایا، اس جنگل میں پہنچایا، ان درختوں کے باغات میں پہنچا دیا، کہیں شہر میں پہنچایا. اٹھتا ہے تو ایک جگہ سے بھاپ کی شکل میں، اور پھر اسے اللہ کے فرشتے یا پھر یہ ہوا اللہ کے حکم سے
انہیں الگ الگ جدا جدا علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے کہ جس کے ذریعے سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانی پہنچانا مقصود ہوتا ہے پھر وہاں پانی برسا دیتا ہے، بارش کرا دیتا ہے۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو انسان کے اندر یاد دہانی پیدا کرا دی کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو ہوا کے ذریعے سے قدرت کی کرشمہ سازی کا وہ یاد کرتا ہے۔ تیز دھند ہوا کے جھونکوں میں جب انسان تباہ و برباد ہونے کے گگار پہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے اس کی بستیاں اجڑ جائیں گی، ان کے مکانات اڑ جائیں گے اور ان کی کھیتیاں ختم ہو جائیں گی، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے اور اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان ہواؤں کی قسم جو انسان کے دل و دماغ میں یاد دہانی کراتی ہے، بھولا ہوا سبق یاد کراتی ہے۔ عذراً او نذرا، یہ ہوا اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ یا دوسری تفسیر کی روشنی میں اللہ قرآن کی آیتوں کیوں نازل کرتا ہے؟ عذراً او نذرا، حجت تمام کرنے کے لیے۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے بجھانے والا نہیں آیا، اس کے لیے عذر کا لفظ پیش کیا ہے۔ اور دوسرا نذرا، خبردار کرنے کے لیے۔ دیکھو ابھی تک اگر تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور بھول بیٹھے ہو پرانا سبق اور غافل ہو چکے اللہ کی یاد سے، یہ تمہارے سامنے ایک طریقے سے حجت تمام کرنے کے لیے ہوائیں چل رہی ہیں، اور دوسری جانب تمہارے لیے یاد دہانی کا، خبردار کرنے کا، متنبہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ابھی تک تم بھولے ہوئے ہو، یہ قرآنی آیتیں تمہارے دل و دماغ میں یاد دہانی پیدا کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ حق اور باطل کے درمیان تفریق کر کے تم پر حجت تمام کر دیتی ہے، اور ساتھ میں تمہیں خبردار کرتی ہے یہ آیتیں کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ تباہی اور بربادی سے تم بچ نہیں سکو گے۔ یہ جو قسمیں کھائی گئی ہے پانچ کس بات پر؟ آگے بیان کیا انما توعدون لواقع، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو واقع ہو کر رہے گی، مراد قیامت۔ بار بار تمہارے سامنے قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ کے طریقے پر ان کے نقش قدم کے مطابق چلا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت قائم ہونے والی ہے، دنیا میں جو کچھ آپ نے کیا اس کا حساب چکانا پڑے گا، اچھا برا کی تمیز وہاں ہو جائے گی، اچھے انسان جنت میں جائیں گے، برے انسان جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ تمہارے سامنے یاد رہنی چاہیے کہ قیامت برپا ہوگی، فیصلہ کا دن قائم ہوگا، سب لوگ وہاں جمع کیے جائیں گے، جس کا بار بار تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، تاکہ اس وعدے کی گھڑی کو یاد رکھ کر دنیا میں تم محتاط زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ گویا وہ 5 قسمیں کھائی گئی قیامت کے واقع ہونے پر۔ اللہ بغیر قسم کے کہے گا تب بھی وہ بات قابل اعتبار، قابل یقین ہے۔ اگر ایک قسم بلکہ 5 قسم کھا کر بیان کرے، اس کا کتنا اعتبار کرنا چاہیے اور کتنا یقین کرنا چاہیے اس کا اندازہ لگا لیجیے۔ پھر قیامت کا ہلکا تذکرہ، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ ابھی جگمگاہٹ ہے ستاروں میں، اس کی روشنی چھین لی جائے گی۔ بلکہ قرآن کی دوسری آیتوں کے روشنی میں یہ بات کہی گئی کہ ستارے دھڑام دھڑام کر کے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ یہ آسمان جو پوری دنیا پر محیط ہے، مضبوط چھت کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سقفم محفوظہ، یہ مضبوط چھت ہے۔ اب غور کیجئے، برسہا برس سے، انگنت اللہ تعداد سالوں سے یہ زمین کے اوپر آسمان دکھ رہا ہے جو سائبان کی شکل میں موجود ہے، جس میں کوئی میگھ، کھوٹی، کھمبا، تناب نہیں ہے، اس میں کہیں فرجہ، شگاف اور پھٹن نہیں ہے۔
یہ برسہا برس سے چلنے والا آسمان یا قائم و دائم رہنے والا آسمان، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، کل قیامت کے دن پھٹ جائے گا۔ قرآن یہ بھی کہا سورہ فرقان میں کہ آسمان بھر جائے گا اور فرشتے اس پھٹنے کی وجہ سے قطار در قطار آسمان سے روئے زمین پر اتر آئیں گے۔ جو ملائے اعلیٰ کی دنیا ہے ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہے، جب آسمان پھٹے گا تو پھر اس کے بعد وہاں سے فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، تو میدان محشر کی ایک کیفیت کا تذکرہ ہے۔ تو قرآن نے کہا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا۔ زمین کو ہموار، مسطح اور مضبوط رہنے کے لیے، چونکہ یہ پانی بھرا ہے، اس کی بیلنسنگ پاور کو صحیح سالم رکھنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کی کھوٹیاں گاڑی ہیں۔ جس طرح کوئی سائبان ٹانتا ہے تو کھوٹیاں گاڑتا ہے، اس میں تنابیں لگاتا ہے کہ برقرار رہے۔ جہاز، جو پانی جہاز ہوتا ہے، اسے لنگر انداز کرنے کے لیے بڑے بڑے کھوٹے گاڑے جاتے ہیں، لوہے کے آنکڑے ڈالے جاتے ہیں تاکہ اس کو روکا جا سکے۔ کہ یہ پہاڑ جو ہے کھوٹیوں کی شکل میں جگہ جگہ پوری دنیا میں موجود ہے، اس کی صلابت و سختی ختم کر دی جائے گی اور اسے ذرات کے مانند پراخچے اس کی اڑا کر کے، جس طرح دھننے کے نتیجے میں روئی کے پراخچے اڑ جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس پہاڑ کے دھنے ہوئی روئی کی شکل میں ہونے کے نتیجے میں یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا۔ کیوں جمع کیا جائے گا؟ وہ میدان محشر قائم ہو گئی، سارے انسان اولین و آخرین جمع ہو گئے۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے، بھیجتا رہا ہے۔ ان رسولوں کو جمع کر کے پوچھا جائے گا کیا آپ نے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا دی تھی؟ لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ کس نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کس نے آپ کو مارا پیٹا؟ کس نے آپ کی خلاف ورزی کی؟ کس نے آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیا؟ ذرا تفصیل بتلائیے۔ ہر نبی اپنی اپنی تفصیل سنائے گا۔ اس کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو جمع کر لیا جائے گا، گویا ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ کیا رہا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کہا کس دن کے لیے تاخیر کیا جا رہا ہے؟ ابھی تو قیامت آ جانی چاہیے تھی۔ ایسے حالات لوگوں نے پیدا کر دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قیامت کو توڑ سکتا ہے، برسا سکتا ہے، لیکن قرآن کہتا نہیں، یہ تھوڑی تاخیر کی جا رہی ہے۔ لیوم الفصل، فیصلہ کے دن کے لیے۔ آج بھی تباہی و بربادی آ سکتی ہے، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ کبھی کبھی بطور آزمائش کے ہوا کے جھونکے چلاتا ہے، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے برکھا زبردست برسا دیتا ہے، کبھی موسلادھار بارش کے ذریعے سے علاقے کو تباہ برباد کر دیتا ہے، کبھی طوفانی ہوا کے ذریعے سے محلات کو بگڑا دیتا ہے اور اس کے تمام تر مکانات کو اور باغات کو اور کھیت کھلیان کو تہز نہز کر دیتا ہے۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن آخری وہ دن ہے جس دن فیصلہ کیا جائے گا، اس دن کے لیے مؤخر کیا گیا، تاخیر کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے آدمی کو اس دنیاوی زندگی میں اس دن کا انتظار بھی رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں اعتماد اور یقین بھی کرنا چاہیے۔ پھر قرآن پوچھتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، جس فیصلے کے دن کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے، وہ فیصلے کا دن کیا؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہوگا؟ تو جو انسان جھٹلاتا ہے، بطور خاص اللہ کو جھٹلاتا ہے، رسول اللہ کو جھٹلاتا ہے، آخرت کو جھٹلاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے
ویل یومئذ للمکذبین، آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل جہنم کا گڈھا بھی ہے، اور عام معنی ہلاکت و بربادی اور تباہی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو انسان دنیا میں آخرت کو جھٹلاتا ہے، اللہ اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے، قرآنی آیات کو جھٹلاتا ہے، حقیقت پسندی کو جھٹلاتا ہے، صحیح بات کو جھٹلاتا ہے، تو وہ انسان خبردار ہو جائے، کل قیامت کے دن بے لاگ تبصرہ ہوگا اور بے باک فیصلہ ہوگا۔ ایسا فیصلہ ہوگا کہ اس دن جو جھٹلانے والے ہوں گے تباہی و بربادی سے دوچار ہو جائیں۔ پھر قرآن یاد دلاتا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو اور قیامت تک انسانوں کو خبردار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایسا بولتا ہے تو ایسا نہیں صرف ہوا میں بات ہو رہی ہے اور سمجھانے بجھانے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا مت سمجھو۔ کیا کہا؟ الم نہلک الاولین، کیا ہم پہلے لوگوں کو تباہ و برباد نہیں کر چکے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، حضرت سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو، کیا ہم تباہ و برباد نہیں کر چکے؟ ثم نتبعهم الاخرین، پھر ہم ان کے پیچھے پیچھے دوسرے لوگوں کو بھی ہلاک کر چکے ہیں۔ تو قوم شعیب ہے، قوم موسیٰ ہے، قوم لوط ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری قوموں کو ہم تباہ و برباد کر چکے ہیں۔ پہلے دور میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان نوح سے تباہ کر دیا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا قوم کا معاملہ ہوا، پھر ہود علیہ السلام کی قوم کا معاملہ ہوا۔ تباہی و بربادی کا تذکرہ تو ہے، تاریخ پڑھو، اور ماضی قریب میں اگر دیکھنا چاہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جو فرعون کی اصل قوم ہے، اس کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا، اور بہت ساری قوموں پر تباہی و بربادی آتی رہی ہے۔ ہم یہ سلسلہ تو جاری رکھتے ہیں کبھی کبھی۔ اے مکہ کے مشرکوں، تمہارے ساتھ بھی ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں، اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ اس کے رسول کی بات پر ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرو، اور تکذیب کرنے سے، جھٹلانے سے پرہیز کرو۔ پھر اس کے بعد عام سنا دیا قرآن نے، کذالک نفعل بالمجرمین، ہم ایسی مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جب ہماری مشیت ہوگی کسی مجرم کو تباہ و برباد کرنے کی، ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ ہماری مشیت میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہو سکتا ہے، جو ہم چاہیں گے کر گزریں گے، کیونکہ میں فعال لما یرید ہوں، جو چاہتا کر گزرتا ہوں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ قرآن کرتا ہے کہ اپنی تخلیق پہ غور کرو، اور کس بات پہ اتراتے کرتے ہو ذرا اسے بھی مد نظر رکھو۔ کیا تمہیں اترانے کا حق ہے؟ جب تم بالکل بے بس ہو، بے اختیار ہو، تمہارے پاس کوئی طاقت و توانائی ہی نہیں ہے، جب نہیں تھے تو میں نے تمہیں وجود بخشا، پھر طاقت و توانائی وقتی طور سے دی، اور جب میں نے تباہ و برباد کرنا چاہا تو تمہاری کوئی کوشش کارگر ثابت نہیں ہو سکی۔ فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر قطرہ، منی کے قطرہ سے پیدا نہیں کیا، ایک ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اس سے پہلے کیا ہے سورہ میں وہ تذکرہ ہو چکا۔ کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جس کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، یا جو کوئی قابل قدر چیز ہی انسان نہیں تھی؟ فرمایا ذلیل قطرہ سے، حقیر قطرہ سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے نا۔ کیسے پیدا کیا ہے؟ پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل، فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ہم نے اس حقیر قطرہ پانی کو ایک مضبوط جگہ میں قرار پکڑا دیا، ٹھہرا دیا، ماں کے رحم میں اس پانی کو ٹھہرا دیا، پھر اس کی شکل بدلتی رہی۔ کیا فرمایا؟ اِلَىٰ قَدْرٍ معلوم، ایک متعینہ وقت تک کے لیے۔ انسان 1000 بار کوشش کرتا ہے بچے کی ولادت ہو جائے، انسان کی کوششیں رائے گاہ چلی جاتی،
میاں بیوی کے میل ملاپ کے وقت میں جو پانی کا قطرہ یا منی کا قطرہ باہر ہوتا ہے اس میں کروڑوں جرثومیں ہوتے ہیں، کروڑوں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرا تو انسانی مر جائے، ختم ہو جائے گا، لیکن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ٹھہراتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک قطرہ کو ٹھہراتا ہے، پھر اس سے بچے کو جنم دلاتا ہے، ایک متعینہ مدت تک کے لیے رحم مادر میں اسے رکھتا ہے، 6 مہینہ ہو، 7 مہینہ ہو یا 9 مہینہ ہو، حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینہ ہے۔ اگر شادی کے بعد 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے پر کسی قسم کا الزام نہیں ہو سکتا۔ اگر 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا، یقیناً وہ بچہ حرامی ہوگا۔ 6 مہینے سے کم بچہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو بچہ پیدا 6 مہینے، حملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوتے ہیں۔ 30 مہینے سے مراد حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو انسان اپنے بچے کے دودھ پلانے کی مدت کو پوری کرنا چاہے، مکمل کرنا چاہے تو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ 2 سال کتنے ہوتے ہیں؟ 24 مہینے۔ بچے کتنے؟ 6 مہینے۔ تو 6 مہینے حمل کی مدت ہوتی ہے۔ عام طور سے سنتے ہیں یہ بچہ 7 مسوا ہے، 6 مہینے کے بعد پیدا ہو گیا، 7واں مہینہ پیدا ہو اس لیے 7 مسوا، اس کو بولتے اکثر بچے کمزور ہوتے ہیں۔ 9 مہینہ بچہ تیار رہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ الی قدر معلوم، ہم نے متعینہ وقت تک کے لیے اس بچے کو ماں کے رحم میں رکھا۔ فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے اس کی منصوبہ بندی کی، تقدیر بنائی، فنعم القادرون، تو ہم کتنا بہتر تقدیر کرنے والے اور منصوبہ بندی کرنے والے ہیں۔ انسان اندر کے معاملات کو جانتا نہیں، کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ماں کیا کھاتی ہے اور بچے کی کیفیت کیا بنتی ہے۔ اللہ نے ساری کیفیات کا تذکرہ اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی آیات میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کر دی۔ کہا اپنی تخلیق پہ غور کرو، اپنے پیدا ہونے پر ذرا غور و فکر کرو۔ اب اگر اپنی تخلیق پہ غور کرو گے تو خالق کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ دنیا میں تم نہیں تھے، اللہ نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ تمہارا باپ نے کچھ کھانا کھایا، تمہاری ماں نے کچھ کھانا کھایا، ان دونوں کے میل ملاپ کے نتیجے میں دونوں کے جسم سے پانی کے قطرہ ٹپ گئے، رحم مادر میں جمع ہوا۔ کون ایسا کروایا؟ تو اللہ نے کرایا۔ پھر ایک مدت تک کے لیے رحم مادر میں رکھا، عمل کی شکل میں رکھا، پھر اسے باہر کیا، پھر اللہ نے آنکھ کھولنے کا موقع دیا، آپ نے دنیا دیکھا ہے۔ کچھ نہیں تھے تو ماں کے پیٹ میں ایک کنواں کی شکل میں موجود ہے، یعنی چھوٹی سی دنیا آپ کے سامنے ہے۔ پھر وہاں سے نکلتے 7 یا 9 مہینے کے بعد ایک بڑی سی دنیا آپ کو نظر آتی ہے۔ دنیا اتنی ہی بڑی جتنا آپ کو دکھائی دیتی ہے، بہت بڑی دنیا، اس میں غور و فکر کرو۔ اگر تم غور و فکر کرو گے تو خالق کی صنائی اور اس کی بناوٹ کا یقین ہوگا، اور یقین کر لو گے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیا ہے، ہمیں اسے ماننا چاہیے، اس کی معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی جھٹلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ویل یومئذ للمکذبین، آج کے دن یا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، پھر سوچنے کا اور سمجھنے کا ایک الگ انداز قرآن نے دیا۔ کیا کہا؟ کیا ہم نے زمین کو کفایت کرنے والی نہیں بنایا، کافی نہیں بنایا؟ کس کے لیے؟ احیاء و امواتا، زندہ اور مردہ کے لیے۔ آج انسان سوچتا ہے آبادی زیادہ ہو جائے گی تو زمین کم پڑ جائے گی، انسان کھائے گا کہاں سے؟ اسے لگتا ہے وہی خالق و وہی مالک ہے، اس کے اپنی لقمہ کا تو عطا پتہ نہیں ہے اور پوری دنیا کا فیصلہ کرنے چلا ہے۔ زمین کم پڑ جائے گی، کھیلنے کودنے کا میدان کم ہو جائے گا، پھر غلہ جات کہاں سے آئیں گے، انسان کھائے گا کہاں سے؟ قرآن شروع سے کہتا ہے الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمانے کے لیے کافی نہیں بنایا؟ اس میں زندہ بھی رہتے، مردہ بھی رہتے۔ اس کے باوجود دیکھ لیجئے زمین کا اکثر و بیشتر حصہ تو کھیت کھلیانی ہے، چھٹیل میدانی ہے، جنگل و بیابان ہی ہے، پھر بھی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے بولتا ہے
کہ ہم ہی دنیا پہ قابض ہے، جس طرح چاہیں دنیا کو اپنے دام فریب میں رکھے اور جس طرح چاہیں فیصلہ کرتے رہے۔ قرآن کا ذرا سوچ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ زمین ہم نے بنائی ہے، زندہ مردہ سب کے لیے ہم نے اسے کافی بنایا ہے، یہ کمی ہونے والی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم تو زمین کو وسعت بھی دے رہے ہیں، بڑھا بھی رہے ہیں۔ زمین کا معاہدہ، زمین کی میدان چٹیل میدان کی شکل میں چھوٹی رہی ہوگی، ابھی آہستہ سے بڑھ بھی رہی ہے۔ بہت سے نہروں کو پاٹ دیا گیا، بہت سے تالابوں کو بھر دیا گیا، بہت سے دریا کے کناروں کو اور سمندر کے سطحوں کو بھر بھی دیا گیا۔ اس طرح آبادی بڑھ بھی رہی ہے۔ تو اگر انسانی آبادی بڑھ رہی ہے تو زمین کا رقبہ بھی بڑھ رہا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو بچھایا اور کتنا بہترین بچھانے والا ہے۔ تو زمین بچھائی گئی، زمین کا رقبہ بھی بڑھ رہا ہے، تو آسمان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت بخش رہا ہے تاکہ پورے زمین کو گھیر کے رکھے، اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہونے پائے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم نہیں، زمین کو زندہ مردہ دونوں کے لیے سمانے کے لیے، جگہ حاصل کرنے کے لیے کافی بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے ہی اس میں بلند پہاڑ بنا دیے ہیں۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ زمین کے ہلنے اور ڈولنے کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کی کھوٹیاں گاڑ دی ہیں۔ زمین کے نیچے پانی ہے، پانی کی سطح پہ جو چیز ہوتی ہے وہ ڈواڈول ہوتی ہے، اس ڈواڈول ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کی کھوٹیاں گاڑ دی ہیں۔ کہا بڑے بڑے پہاڑ بھی ہم نے اس زمین کے اندر نصب کیے ہیں۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے ہی تمہیں میٹھا پانی پلایا ہے۔ آج پوری دنیا میں میٹھے پانی کی کمی ہو رہی ہے، پتہ ہے؟ ہمیں احساس نہیں ہے۔ شہروں میں بطور خاص پانی کی صفائی ستھرائی کر کے پیش کیا جاتا، خاص طور سے ہمارے شہر کلکتہ میں پانی بے انتہا برباد ہوتا ہے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ شہر من ملک کے بڑے بڑے شہروں میں، مدراس میں پانی کی بڑی قلت ہے، بمبئی میں پانی کی بڑی قلت ہے، دلی میں قلت ہے، بنگال میں قلت ہے، لیکن یہاں بڑی آسانی کے ساتھ پانی آپ کو مل جاتا ہے، تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ ابھی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں پینے والے پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ اب بہار چلے آئیے، چاپاکل کے ذریعے سے پانی باہر نکالا ہے، اکثر و بیشتر کی چاپاکل سوکھ گئے ہیں۔ اب اس کی جگہ پر سمرسیبل کل ڈالا جاتا ہے تو کہ اندر سے پانی نکالا جائے گا، لیکن صورتحال یہ کہ اندر سے بھی پانی نکلنے میں کمی آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ پڑھیے، سورہ ملک پڑھ چکے ہیں، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ پینے والے پانی کو بالکل زمین کے سطح میں لے جائے، تمہارے لیے کون میٹھا پانی نکال کے دے گا؟ پانی دینے والا اللہ ہے، اس کی قدر کیجئے۔ اور ہر زندہ چیز کی زندگی پانی پر موقوف ہے۔ جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں، جس کو زندگی چاہیے تو زندگی کے لیے پانی چاہیے، پانی نہیں ہے زندگی نہیں ہے۔ فرمایا وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ تم نہیں تھے، ہم نے تمہیں وجود بخشا، تمہارے رہنے سہنے کا ہم نے انتظام کیا، کھانے پینے کا ہم نے نظم و نسق کیا۔ کیوں؟ تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو، ناشکری کرنے سے پرہیز کرو۔ اگر ناشکری کرو تو کیا ہوگا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت و بادشاہت کا انکار کرتا ہے، یا قرآنی آیتوں کی تکذیب کرتا ہے، یا حقیقت پر مشتمل چیزوں کا انکار کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس جہنم کی طرف جسے تم جھٹلا رہے ہو۔
میدان محشر میں انسان کی پیشی ہو گئی، اب کہا اب جہنم کی طرف چلو، تمہارا حساب کتاب ہو چکا ہے، تم جہنم کے لائق ہو گئے ہو، جہنم کی طرف چلو۔ اس کو تم جھٹلا دیں، ایسا ہوگا نہیں، قیامت قائم ہی نہیں ہوگی تو جنت جہنم کا معاملہ کیا ہوگا؟ جنت و جہنم کا انکار کیا، اس سے پہلے قیامت کا انکار کیا۔ قرآن کہتا ہے انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جس چیز کو تم جھٹلا رہے تھے تم چلو اسی چیز کی طرف، یعنی جہنم کو جھٹلا رہے تھے نا، اب جہنم چلو۔ پھر جہنم کی کیفیت دیکھیے، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، چلو اس سائے کی طرف جن کے 3 شاخیں ہیں، سایہ ہوتا ہے اس کے 3 حصے ہیں، لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، لیکن ایسا سایہ ہے جو انسان کو سایہ بھی نہ دے اور آگ کے انگارے سے بچا بھی نہ سکے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم سے جو دھواں اٹھے گا، دھواں کے 3 حصے ہو جائیں گے۔ جہنم سے اٹھنے والے دھواں کے 3 حصے ہیں۔ ابھی میدان محشر میں لوگ ہیں اور وہ دھواں ایک طرح بھاپ کی شکل میں یا سایہ کی شکل میں میدان محشر میں جہنمیوں کے سامنے آئے گا۔ انسان دیکھے گا کہ ابھی دھوپ کی بڑی شدت چل رہی تھی، کیونکہ سوا نیزہ پر بالکل قریب میں سورج ہے اور گرمی کی تپش اور شدت کے نتیجے میں ہم شرابور ہے، اب یہ سایہ آ رہا ہے بادل کا، ہم اس کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں گے۔ قرآن کہتا ہے 3 حصوں میں بٹے گا وہ سایہ، اور وہ جہنمی اس سائے کے نیچے داخل ہو کر سوچے گا کہ ہم ذرا سایہ حاصل کر لیں گے اور دھوپ کی شدت سے بچ جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا ذلیل، وہ سایہ تو ہے لیکن سایہ اس کو من نہیں رہا ہے۔ ولا یغنی من اللہب، اور جو گرمی ہے، آگ کی تپش ہے، اس آگ کی تپش سے اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا ہے۔ آدمی سوچتا ہے سایہ میں جانے کے بعد دھوپ کی شدت سے بچ جائیں گے، تو سایہ تو دکھائی دیا، سایہ میں لوگ آ بھی گئے، سایہ ان پہ پڑ بھی گیا، لیکن سایہ پڑنے کے نتیجے میں جو ان کو فائدہ پہنچنا چاہیے کہ ٹھنڈک میسر ہو جائے اور گرمی کی شدت سے بچا ہو جائے، نہیں ہوگا۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، بڑی خطرناک بات اس کے بعد قرآن مقدس نے بیان کی ہے جہنم سے متعلق۔ کیا فرمایا؟ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر۔ اللہ رحم فرمائے، گویا کہ جہنم محل بلڈنگ کے برابر شرارے اور چنگاری پھینک رہی ہوگی۔ یہ جہنم ہے اور یہ میدان محشر ہے۔ میدان محشر میں لوگ کھڑے ہیں، جہنم بکھری ہوئی ہے، بھڑکی ہوئی ہے، سلگی ہوئی ہے، سلگائی گئی ہوئی ہے، اس سے کوکڑے نکلتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا دیہات وغیرہ میں جب آگ لگتی ہے، بہت ساری بستیاں جل جاتی ہے، خاکستر ہو جاتی ہے، اس سے آگ کا کچھ حصہ اڑ کے دوسرے جگہ چلی جاتی ہے۔ یہاں آگ لگ رہی ہے، 2-4 بلڈنگ کے بعد جو محلات عام طور سے وہاں چھپڑ کے اور کھپڑیل مکان ہوتے ہیں، اس سے اڑ کے کچھ حصہ وہاں چلا ہے، تب اس کو دیہات میں بولتے کوکڑا اڑ رہا ہے، آگ کا کوکڑا اڑ رہا ہے، یعنی کوکڑے کی شکل میں، جو کوکڑا جانور ہے اس کی شکل میں آگ کا کچھ انگارہ نکلتا ہے اور دوسرے مکان بھی گرتا ہے، وہاں بھی آگ لگ جاتی ہے، اس طرح پوری بستی کو گھیر لیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر، یہ جہنم آگ کے انگارے پھینکے گی۔ کیسا انگارہ؟ کالقصر، محلات، قصر محل کہتے ہیں بلڈنگ کی طرح۔ اور اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ کانہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، یعنی اونٹ کی شکل میں بڑے بڑے انگارے پھینکے جائیں گے، بلکہ اس سے بڑا بلڈنگ کی شکل میں آگ کے انگارے میدان محشر میں پھینکے جائیں گے۔ ایسا کیوں؟ انسان دنیا میں اپنی مال و دولت پر نازا و فرحا تھا، بہترین عمارت، بلڈنگ، مکانات پہ پھولے نہیں سماتا تھا، اعلیٰ قسم کی سواری پر انسان بڑا خوش و خرم تھا۔ میدان محشر میں ایسے انسان کے سامنے آگ کے انگارے کی شکل میں بلڈنگ پھینک دیا جائے گا، جس بلڈنگ پر تم فخر کرتے تھے تمہاری بلڈنگ کا یہ عالم ہے۔ اور جس سواری، اہل عرب کی ہاں سرخ سواری، سرخ اونٹ بڑی قیمتی ہوتی تھی،
آج مختلف قسم کی گاڑیاں ہمارے پاس ہے، اس کے نمبر پلیٹ الگ الگ ہوتے ہیں، اور وہ انسان اپنے فخر و مباحت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اہل عرب چونکہ سرخ اونٹنیوں کا استعمال کرتے تھے، انہیں بتایا جا رہا ہے کل میدان محشر میں جس اونٹنی کے لیے تم فریفتہ ہو دنیا میں، اس کی شکل میں آگ کی چنگاری تمہارے سامنے آئے گی۔ یہ پتہ چل رہا ہے گا یہ بلڈنگ کام دینے والا ہے، یہ سواری کام دینے والی، پھر کام کیا دے گا؟ آپ کے اچھے اعمال کام دیں گے۔ فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ قیامت کو جھٹلایا، جنت و جہنم کو جھٹلایا، اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا، قرآنی آیات کو جھٹلایا، حقیقت پر مشتمل بات کو جھٹلایا۔ اس جھٹلانے کا انجام کیا ہوگا؟ میدان محشر میں پیشی ہوگی۔ جہنم میں جانے سے پہلے تمہارے سامنے تمہاری بلڈنگوں کا اور تمہاری سواریوں کا نظارہ کرا دیا جائے گا آگ کے شرارے اور شعلے کی شکل میں۔ پھر پتہ چلے گا کہ جس کے لیے دنیا میں تم سب کچھ کر رہے تھے وہ تو تمہارا کچھ کام آنے والا نہیں۔ پھر فرمایا ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہے جس دن انسان بات ہی نہیں کر سکے گا۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، نہ انسان کو اجازت ملے کہ عذر معذرت پیش کر سکے۔ مختلف مواقع ہوں گے، انسان کو بولنے کا بھی موقع دیا جائے گا، کبھی کبھی انسان کی زبان پہ تالا بھی لگا دیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، انسان کے کرتوت سے متعلق انسان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اب انسان کی زبان خاموش ہو جائے گی۔ ایک دور یہ بھی آئے گا، قرآن کیا کہتا ہے لا ینطقون، آج ایسا دن ہے جس میں انسان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہوتا نا بھائی مجرم ہے، کیوں آئے بھائی ذرا اپنی صفائی پیش کر دو۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، انہیں اجازت نہیں ملے گی کہ عذر و معذرت پیش کر سکے۔ پھر کیا ہوگا؟ ویل یومئذ للمکذبین، آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے اولین و آخرین سب کو جمع کر دیا ہے۔ شروع سے جو پیدا ہوا اور اخیر تک سب لوگ ہم نے جمع کر دیا۔ جمعناکم، تم کو بھی جمع کیا ہے، والاولین، پہلوں کو بھی جمع کر دیا۔ پھر قرآن کہتا ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اگر تمہارے پاس کوئی مکر ہے، کوئی داؤ ہے، بچنے کوئی راستہ ہے تو بچ نکل جاؤ، ہم تو جمع کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے سورہ رحمان میں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقدار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے انسان و جنات، اگر آسمان کے کسی کنارے سے تم باہر نکلنا چاہو نکل بھاگو، لیکن تم نکل نہیں سکتے ہو۔ یا وہی کہا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر تمہارے پاس کوئی بھاگ نکلنے کی کوئی تدبیر ہے، کوئی داؤ ہے تو کر گزرو۔ لیکن سنو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ یعنی کچھ مکر و فریب کر کے نکلنے کی کوشش کر کے بھی تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہو۔ جب بچ نہیں سکتے ہو تو اس دن سے بچانے کے لیے اس دنیا میں اچھے اعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اچھے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔